چھوٹی سی کوششیں کیا تمام غلام لوگ احمد سے مصطفیٰ ہیں، چاہے وہ چوری کا کردار ہو، کوئی دیگر پروگرام ہو، تمام پروگرام آپ کو وہ مائیں بہنیں جو دیکھنا اور سننا چاہتی ہیں اس صاحب کو، وہ بھی اپنے گھر پر پردے میں لگے ہوئے ان پروگراموں کو لائیو بھی دیکھ سکتی ہیں، اس کے بعد اس کے ریکارڈنگ بھی سن سکتی ہیں۔ تو ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ جو بھی پروگرام ہیں وہ انشاءاللہ سے لائیو یہاں سے نشر کیے جائیں گے۔ آپ تمام لوگوں سے احباب سے اپنی معاملوں سے درخواست ہے کہ پروگراموں کو دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ اور لوگ پاس اس دینی اور روحانی معاملوں سے مستفید ہو سکیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول
الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. 21واں پارہ 29ویں سورت سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 میں جا کے تلاوت کی۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے متعلق کلام فرمایا اور اس کی حقیقت کو بیان فرمایا اور دنیا اور آخرت کا تقابل ذکر فرمایا کہ دنیا اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے اور آخرت کی زندگی وہ کیا زندگی ہے۔ اس سے پہلے درس جو ماقبل درس تھا اس سے پیوستہ درس تھا، اس میں ہم نے طہارت سے متعلق جملہ مسائل کا ذکر کیا تاکہ ہماری عبادات کی شرائط پوری ہو، ہم صحیح طریقے سے عبادات کر سکیں اور کسی طرح کا شک و شبہ ہمیں باقی نہ رہے کہ پتہ نہیں کوئی غلطی ہو گئی ہوگی۔ تو جب علم ہوتا ہے تو عبادات بھی درست طریقے سے ہوتی ہیں اور انسان شکوک و شبہات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک باطنی بیماری جو قلبی بیماری ہے جس کا جاننا ضروری، اور اس بیماری اور اس برائی کا اپنے دل سے دور کرنا اور اس گندگی کو اپنے قلب سے دور کرنا، باطنی پاکیزی حاصل کرنے کے سلسلے میں نے حسد کے موضوع پر 2 جمعے تک مسلسل بیان کیا تاکہ ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں، اس کی قباحت کو سمجھیں، اس کے اسباب کو جانیں اور پھر اس کی علامات کو دیکھ کر جب ہم یہ محسوس کریں کہ یہ بیماری ہمارے اندر موجود ہے تو پھر اس کے علاج کی طرف رغبت کریں۔ اور اس میں جو بنیادی بات میں نے آپ کے اپنے ذکر کی وہ یہ تھی کہ جب حسد کی تعریف ذکر کی تو عرض کیا کہ حسد 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے کہ کسی کے پاس اللہ کی کوئی نعمت دیکھی تو یہ تمنا پیدا ہوئی کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اس کا نام حسد ہے۔ اور ذکر کیا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو حضور کا یہی فرمان جو ہے ہمیں چونکا دینے کے لیے اور محتاط ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس سلسلے میں علاج کے طور پر ایک بات ذکر کی تھی اور وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر جو بندہ راضی رہتا ہے وہ حسد سے محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ کی تقسیم پر جو راضی رہتا ہے، کیونکہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر ناراض ہے، اسے کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، اس کا چھن جائے مجھے حاصل ہو جائے۔ اور اسی دوڑ میں ہم لگے ہوتے ہیں۔ مارکیٹوں میں دیکھو تو کمپیٹیٹرز ایک طرح کا بزنس کرنے والے آپس میں ایک دوسرے سے بہت سخت دشمنی رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں اور اس حسد کی بنا پر غیبتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ انسان کا ماتا چلا جا رہا ہوتا ہے اور اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اس گفتگو کے نتیجے میں اس کو کوئی فائدہ حاصل ہو یا نہ ہو، کوئی متاثر ہو کر اس کی زبان چھوڑ کر آپ کی طرف آئے یا نہ آئے، لیکن آپ نے اپنی آخرت کی تباہی کا پورا انتظام کر لیا۔ تو حسد مزید دیگر جو ہے وہ تباہ کر کے انسان کو مبتلا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ایک آفس میں کام کرتے ہیں تو کولیگز آپس میں حسد کرتے ہیں، اس کو کیوں پروموشن مل گیا، اس کو سیٹ بڑا قریب کرتا ہے، مجھے نہیں ملتا۔ آپ اپنی صلاحیت کو بڑھاؤ، آپ اپنی قدر کو بڑھاؤ، اچھے طریقے سے علم حاصل کرو۔ آپ جس بھی فیلڈ میں کام کرتے ہو اس میں آپ آسانی نہیں ہونا چاہیے، دل لگا کر آپ کام کرو، کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی غلط نہ ہو۔ تو نکما پن بھی طاری ہوتا ہے اور نکمے پن کے باوجود ہمیں منصب کو چاہیے ہوتا ہے جو اعلیٰ ترین منصب ہے اور جو محنت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ تو آپ محنت کریں گے تو آپ کو بھی حاصل ہوگا۔ تو یہ آپس میں جاب کرنے والوں کا مسئلہ، گھر میں رہنے والوں کا آپس میں ساس بہو نندوں کا یہ چکر ہے
بھائیوں کا بھائیوں سے عزت کرنا، تو یہ ہر طبقے میں یہ برائی پائی جاتی ہے. اپنے جسم کو دیکھیں کہ میرا رنگ تو ایسا طرح کا ایسا اس کا بھی خراب ہو جائے گا، میرا رنگ اچھا ہو جائے، اس کا رنگ مجھے اس طرح کی سوچ اور وچار جب انسان کسی کے پاس نعمت دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں شیطان نفس کی خلل پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ کیونکہ عبادت مضبوط نہیں ہے تو نفس اور شیطان کے دھوکوں کو وہ قبول کرتا چلا جاتا ہے اور بالکل اسی کے ساتھ سے ٹھہرتا چلا جاتا ہے. اور مثال بالکل جانوروں کی سی ہو گئی ہے کہ جانور کے جو جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے، اور انسان بھی آج کل اسی طرح سے نفس اور شیطان کی بات ہی مانتا ہے اور اس کے رسول کی بات کو کوئی اہمیت دیتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. تو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا یہ ایک ایسی شے ہے کہ جو ہمیں اس برائی سے، اس زندگی سے بچا لے گی، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ظاہر ہوگا کہ حسد کرنے والا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ ہمیشہ پریشان ہی رہے گا. اس کا نقصان کیوں نہیں ہو رہا، وہ برباد کیوں نہیں ہو جاتا، وہ تو نہیں ہو رہا، وہ تو پھل پھول رہا ہے، اور ہم حسد کی آگ میں مرے چلے جا رہے ہیں. ڈپریشن ہمیں ہے، بلڈ پریشر ہمیں ہے، ساری تکالیف ہمیں ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، تو آپ کے حسد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو حسد سے بچنے کے لیے اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا ضروری ہے. اب اللہ کی تقسیم پر انسان کیسے راضی رہ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا، جو آج میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی وہ دنیا ہی سے متعلق ہے کہ دنیا کی حقیقت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیا ہے، اور ہم اسی کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں، لیکن حقائق کچھ اور ہیں. اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے جو مضمون بیان کیا ہے اور احادیث مقدسہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں جو مذمت ذکر فرمائی ہے، اگر اس آیت مقدسہ کو احادیث کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. اور پھر اب یہ جاننے والے پہلے سمجھنے والے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے اور کتنا اس کے مطابق ڈھالتا ہے. تو اللہ کی رضا پر، اس کی تقسیم پر بندہ راضی اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب وہ دنیا کی حقیقت سے آگاہ ہو. کیا ہے دنیا؟ میں کیوں مرا چلا جا رہا ہوں؟ میں کیا چاہتا ہوں؟ یہ دنیا بھی چیزیں ہی اپنے لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اس حصول کے سلسلے میں اپنے بھائی کے بارے میں ایسے جذبات رکھتا ہوں کہ اسے نقصان کا سامنا ہو، اس کی نعمت چھن جائے اور مجھے چھن جائے. اللہ تعالیٰ نے سورہ العنکبوت میں ارشاد فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل کود. ہم کتنی رغبت سے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ہمارا رب نبی کریم کے ذریعے سے ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ آپ بھی بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی قرآن نہ اتارتا تو یہ بات ہمیں پتہ چلتی. اس کا مطلب اس کی مہربانی ہے یا نہیں ہے، اس کا فضل ہے یا نہیں ہے. قرآن اتارنا، نبی بھیجنا، یہ بار بار میں اس لیے دہراتا رہتا ہوں تاکہ ہمیں نبوت کی ضرورت کا احساس ہو، اللہ کے اس فضل کا احساس ہو، اس انعام کا احساس ہو جس کے ساتھ ہم نے اتنی بے رغبتی اور بے اعتنائی برت رکھی ہے. یہ ہمیں ہرگز پتہ نہیں چلتا، ہم عقل و شعور سے نہیں جان سکتے تھے، بلکہ یہ دنیا کی چمک دمک تو ہمیں کچھ اور ہی سکھا رہی تھی. اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے یہ پیغام دیا، تو ہم ان چیزوں کی قدر اپنی عملی زندگی میں کرتے ہوئے دکھائی دیتے نہیں ہیں. عمومی طور پر یہ بات واضح ہے کہ اس دین سے، اس قرآن سے، حضور کی سیرت طیبہ سے کتنا تعلق ہے آج مسلمانوں کا، یہ محتاج بیان نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے کہ بیان کیا جائے، ہر ایک جانتا ہے. لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے کہ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے. اس پہ غور کریں. بھائی مجھے تو دبئی بڑا اچھا لگا، میں تو وہاں شفٹ ہو رہا ہوں، مجھے نہیں رہنا یہاں پہ. یہاں کچرے کے ڈھیر جگہ جگہ گٹر پڑ رہے ہیں، کوئی سہولت نہیں ہے. تو ذرا سی چمک دمک دیکھی تو اپنے علاقے کو چھوڑ کر میں تو نہیں آ رہا. بھائی کیا ہوا؟ ڈیفینس میں شفٹ ہو گئے، پھر پلٹ کر پرانے محلے والوں کی خبر تک نہیں رہی. یار وہ کیا کریں، بس مصروف زندگی ہے، وہاں بڑی پرسکون زندگی ہے، نئی گیدرنگس بن گئی ہیں، تو پرانوں کو بھول گئے. یہ انسانی طبیعت اور فطرت ہے، ہم یہی کرتے ہیں. لیکن ہم نے کیا دیکھا؟ ادنا سی چیزیں دیکھی کہ ایک خارج کے علاقے کے مقابلے میں ڈیفینس کو دیکھ لو تو اعلیٰ اور ادنا کا فرق. لیکن
کوئی اس سے بڑھ کر چیز ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے، بڑا کمال ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ سر عرش جانا کمال تھا یا وہاں سے آنا کمال ہے۔ کتنا ضبط چاہیے کہ اللہ کے جلووں کو چھوڑ کر ہم ناکاروں میں اور نکموں میں وہ عظمت والی ذات تشریف لے آئے اور ہمیں اللہ کا پیغام پہنچائے، اور اس رحمت سے اور اس نعمت سے محروم نہ کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس رات یعنی شب معراج کی رات اپنے حبیب کریم پر فرمائی، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس وحی فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف جو وحی فرمائی۔ تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب ہمارے تک پہنچانے کے لیے تشریف لی، اعلیٰ ترین چیز کا مشاہدہ فرمایا۔ اب نہیں دل چاہے کہ نہیں رہ جائے، وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے۔ سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے، چھوڑ کر سب کچھ لوگوں کے لیے تشریف لائے اور یہ نعمت عظمیٰ ہمیں پہنچائی۔ اللہ بھی فرماتا ہے ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ اس قرآن عظیم سے کس قدر ہمارا تعلق ہے۔ سارے دن کی مشغولیت کو ایک طرف رکھ لیں اور اس کو دیکھ لیں، انصاف آپ کے اپنے آپ میں اپنا فیصلہ خود کر لو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے اس مقدس کلام سے ہمارا رشتہ کیا ہے، ہمارا تعلق کیا ہے۔ بالکل بے اتنائی اور ناقدر لوگ ہیں جنہوں نے ان چیزوں کی قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل کود۔ کھیل کا میدان سجا ہوا ہے تو اس وقت بڑا رونق میلہ لگا ہوا تھا، دل چاہتا ہے وہاں کھڑا رہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب کھیل ختم ہو جاتا ہے تو اس میدان کا کیا حال ہوتا ہے؟ جلسہ ہوتا ہے، بڑی رونق لگی ہوتی ہے، اطراف میں چیزیں بک رہی ہوتی ہیں، شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے، چہل پہل ہوتی ہے، لیکن جب جلسہ ختم ہوتا ہے تو کیسا اجاڑ ہو جاتا ہے کام۔ ایسا ہی دنیا کا حال ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، کسی حکمت کے پیش نظر بنایا ہے، اور وقت آئے گا اس کا وقت مقرر کر کے اس کو ختم فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو تم صبح شام کر رہے ہو اور جن چیزوں کے پیچھے تمہاری دوڑیں لگ رہی ہیں، یہ کھیل کود کے سوا اور کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا مال کیا ہے؟ صرف یہ کہ تم نے کھا کر فنا کر دی، یا پہن کر پرانا کر دی، یا اللہ کی راہ میں خیرات کر کے آخرت کے لیے بھیج دی۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ وارثوں کا مال ہے۔ تو اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری زیادہ تر کوشش اپنے لیے ہوتی ہے یا وارثوں کے لیے ہوتی ہے۔ اور میدان معاشر کا مسئلہ یہ الگ ہے کہ وہاں کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو وہاں کے لیے انسان نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اب بتائیے اللہ تعالیٰ کا جب کلام سچا ہے نا، اس اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ قِيلًا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ اللہ فرما رہا کھیل کود ہے، کھیل کود میں انسان کتنی دیر منہمک ہوتا ہے؟ وقتی طور پر تھوڑی سی لذت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اس کے بعد وہ اپنے اصل مقصد کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ تو لہو اور لعب جو ہے، ویسے دنیا جو ہے اس کے مختلف معانی ہیں۔ ایک دنیا کا معنی مصدر اعتبار سے فرق پڑ جاتا ہے کہ یہ دنیا کے لفظ کون سے لفظ سے نکلا ہے، اس اصلی لفظ کا معنی کیا، اس اعتبار سے اس کے معنی میں فرق پڑ جاتے ہیں۔ تو ایک معنی اس کا ہے بڑی ذلیل اور خسیس چیز دنیا، اور ایک اس کا معنی ہے قریب، چونکہ دنیا جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں قریب ہے، وہ پہلے آتی ہے، آخرت بعد میں آتی ہے، اس کے اعتبار سے اس عالم کو دنیا کہا جاتا ہے۔ اور خسیس اور ذلیل اس اعتبار سے ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دینے والی ہے۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرے وہ اعلیٰ تو نہیں ہو سکتی، وہ ادنا ہے، خسیس ہے اور ذلیل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ دنیا کی جو زندگی تم گزار رہے ہو یہ لہو و لعب کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے لہو و لعب قرار دیا سوائے اللہ کے ذکر کے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے تحت داخل ہے، عالم کا ہونا ہے، متعلم کا ہونا ہے، اور دینی چیزوں کا جس کا تعلق اللہ ہی کے ذکر سے ہے
وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ نقصان کا باعث ہے۔ اس میں ایک چیز یہ سمجھنے کی ضروری ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں، بچوں کے لیے کام کاج نہ کریں، روٹی نہ کمائیں۔ نہیں، ہماری شریعت جو ہے وہ زبردست شریعت ہے، فطرت کے مطابق، طبع کے مطابق وہ ارشاد فرماتی ہے یہ ساری چیزیں کرنا منع نہیں ہے۔ دنیا اس چیز کا نام ہے کہ جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ اگر آپ کا مال آپ کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا، آپ کا کاروبار اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا کہ آپ اس میں دیانتداری سے کام کر رہے ہیں، آپ نے فرض علم سیکھا ہوا ہے اور اس علم کے بنیاد پر آپ کاروبار کرتے ہیں، مسائل جانتے ہیں، عبادت کا وقت آتا ہے تو آپ عبادت کرنے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مال کے اندر جو اللہ نے حقوق رکھے ہیں وہ آپ حقوق ادا کرتے ہیں، تو جب یہ چیزیں آپ پوری کرتے ہیں تو یہ مال آپ کے لیے نعمت ہے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس مال نہیں تھا، وہ مال ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے انعام کا سبب بنتا تھا کہ اتنا آپ نے خرچ کیا دین کی نصرت کے لیے کہ حضور نے فرمایا کہ اب عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی یہ سند عطا فرما دی کہ عثمان کا قلب اس قدر پاک ہو چکا ہے کہ اب اس سے گناہ کا صدور نہیں۔ تو یہ خرچ کرنا دین کے لیے پاکیزگی کا باعث بنا۔ تو ہر وہ چیز دنیا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ تو جب یہ معنی ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ہم نوکری کر رہے ہیں، ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم پیسہ کما رہے ہیں، کوئی کوشش کر رہے ہیں اور وہ چیز ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر رہی تو وہ دنیا نہیں۔ لیکن اس کاروبار کے چکر میں تھوڑا سا پیسہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بھی بول رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں، عبادات میں بھی کوتاہی ہو رہی ہے، اور اللہ نے جو مال میں حقوق رکھے ہیں اور حقوق سے بھی صرف نظر ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ مال تو وبال کی صورت اختیار کر جائے گا۔ تو اس چیز میں there has to be some sort of balance، اس کے درمیان ایک طرح کا ایک توازن شریعت نے قائم رکھا ہے۔ جب ہم سمجھ لیں گے تو یہ سوال بالکل ختم ہو جائے گا کہ کیا ہم سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں؟ نہیں، عبادت کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن اور انس کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں بیٹھ جائیں، بلکہ آپ جہاں بھی ہیں وہاں اللہ کے احکام کو پیش نظر رکھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو شریعت کو پیش نظر رکھیں، کسی سے کوئی ڈیل کر رہے ہیں تو شرعی احکام کو پیش نظر رکھیں۔ اسی طرح سے کچھ سوچ رہے ہیں تو جس چیز کو سوچنے کی شریعت نے اجازت دی ہے اس کو سوچیں، جس کو منع کر دیا ہے اس کو نکال دیں۔ جو بول رہے ہیں شریعت نے جو بولنے کی اجازت دی ہے وہ بولیں، جس سے منع کر دیا گالی گلوچ شریعت نے منع کیا، جھوٹ سے منع کیا، دھوکہ دینے سے منع کیا، غیبت سے منع کیا۔ تو اس طرح کی چیزوں میں ان اعضاء کو استعمال کرنا یہ غلط ہے۔ اگر شریعت کے موافق انسان بن جائے گا تو اس کا دکان پر بیٹھنا بھی عبادت بن جائے گا۔ القاسم حبیب اللہ حضور فرماتے ہیں کہ حلال رزق کمانے والا، کسب معاش کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی وہاں پر بھی رعایت کر رہا ہوگا تو اس کا یہ کاروبار کرنا یہ بھی عبادت بن جائے گا۔ جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ویسے ہم اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں، لیکن بندہ اگر اس میں نیت کر لے کہ میں یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ مجھے عبادت پر قوت حاصل ہو، اللہ کے دین کے کاموں پر مجھے قوت حاصل ہو، تو یہ نوالے کھانا بھی اس کے لیے باعث ہے جو ثواب ہو۔ اسی طرح ہر کوئی نہاتا ہے لیکن نہائے گا اور نیت نہیں ہوگی تو ٹھیک ہے جسم صاف ہو جائے گا، لیکن اگر طہارت کی نیت کر لے کہ میں طہارت کی نیت سے غسل کر رہا ہوں تو ثواب بھی مرتب ہوگا۔ جمعے کے دن ہر کوئی غسل کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر یہ ذہن میں بھی آیا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے تو غسل بھی ہو جائے گا اور ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہر عمل کے اندر ہمارے لیے اجر و ثواب کے خزانے رکھے ہیں کہ ہم توجہ اس طرف کریں۔ تو یہ خیال اس پیدا نہ ہو کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے تو ہم زندگی کیسے گزاریں گے۔ حضور نے تجارت فرمائی ہے لیکن کتنی بہترین تجارت فرمائی ہے۔ تو شرعی قواعد کی رعایت کرنا جو ہے یہ انسان کو عابد بنا دیتا ہے، گویا کہ ہر مقام پر عبادت کر رہا ہے۔ جیسے سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب جمعے کی نماز ادا کر لی جائے تو زمین پر پھیل جاؤ
اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کو كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بندہ کہتا ہے یار ابھی تو دکان بند کر کے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد میں آیا تھا، اب اللہ نے فرمایا نماز جب ادا ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی رزق اور تلاش کرو، اور پھر فرما رہا ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ تو خصوصیت کے ساتھ تمہیں بلایا تھا ایک مقام پر کہ جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو خرید و فروخت چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، تو وہ تو تمہیں خصوصیت کے ساتھ ایک مقام پر بلایا۔ اب جب تم دنیا میں پھیل رہے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ صرف مسجد میں آ کر یاد رہے، بلکہ تم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہو اس مقام پر تمہیں اللہ یاد رہنا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ جب تم زمین پر پھیل کر جو بھی عمل کر رہے ہو یا جو بھی اللہ کے فضل کے تلاش کے سلسلے میں کوششیں کر رہے ہو اس وقت اللہ تمہارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ اگر کوئی جھوٹ بولنے میں لگے کہ یار جھوٹ بول لوں ذرا سا تھوڑی بہتر بازی کر لوں تو 10,000 زیادہ مل سکتے ہیں، اللہ فرمانا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اس مقام پر اللہ کو یاد رکھو کہ اللہ نے منع کیا جھوٹ بول کے، تو اللہ یاد رہے گا تو اعمال و افعال اور کردار میں ستھرا پن پیدا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں اس دنیا میں زندگی کو بالکل کھیل کود قرار دیا ہے اور ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے آخرت کے متعلق وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی زندگی ہے۔ یہ جو میں تاکیدی باتیں کر رہا ہوں، بے شک ایک تاکید، لا ضرور، ہی الحیوان، یہی، یہ جو طرز ہے گفتگو کا یہ بہت زیادہ ایمفسائز پیدا کرنے کے لیے، بہت زیادہ زور دینے کے لیے اور بہت زیادہ پختہ اور تاکیدی کلام کے لیے اللہ تعالیٰ یوں بھی فرما سکتا تھا دار الآخرت ہی حیوان، آخرت کا گھر وہ زندگی ہے، لیکن نہیں، انا شبے کو اٹھا دیتا ہے کہ تمہارے ذہنوں میں جو شک و شبہ ہے اور یہ دنیا کی چمک دمک تمہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور اس کی وجہ سے تم خالق کو بھولے ہوئے ہو، جان لو یہ شک و شبہ ختم کر دو کہ تمہارا خالق تمہیں بتا رہا ہے انا، بلا شبہ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ آخرت کا گھر، پھر لام لے آیا اللہ تعالیٰ، لا ہیا، صرف ہیا سے بھی کام چل سکتا تھا لیکن لام لگایا، اس کا مطلب ہے ضرور، تو انا بے شک ایک تاکید اور ہیا پر لام کا داخل کرنا یہ دوہری تاکید، ضرور بے شک آخرت کا گھر ضرور، تو بھئی انا میں تاکید تو آ گئی۔ پھر تو یہ جو ہمارے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہیں، کرامت والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم تندرستی تم پر طاری ہو جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دنیا کو مشاہدہ فرما دے گا، جس طرح سے پہلے لوگوں پر دنیا مشاہدہ کر دی گئی تھی اور انہوں نے اس میں بہت زیادہ رغبت کی اور اس دنیا نے ان کو ہلاک کر دیا، اسی طرح یہ تمہیں بھی ہلاک کر دیا۔ تو اب جو اللہ تعالیٰ یہاں تاکیدی کلام فرما رہا ہے، یہ عربی جاننے والا اس کی لذت کو سمجھ سکتا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں اس مفہوم کی اہمیت کو بیان کر سکوں کہ صرف اتنا کہنا کافی تھا کہ اللہ کا کلام ہے، دار الآخرت ہی حیوان، نہ انا اور نہ لا اور نہ الحیوان پر الف لام، یہ تین تاکیدیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ یہ ایک قاعدہ ہے عربی کا کہ خبر نکیرہ ہوتی ہے لیکن یہاں پر یعنی کامن ناؤن ہوتی ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ خبر جو ہے وہ پراپر ناؤن کے طور پر لایا ہے معرفہ کو، جب خبر معرفہ ہوتی ہے تو مفید اثر ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ پختہ اور تاکیدی معنی دیتی ہے۔ تو اللہ نے اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے کہ آخرت کا گھر وہی حقیقی زندگی ہے، تین تاکیدیں ذکر فرمائی ہیں۔ بتائیے کیوں ذکر فرمائی ہیں؟ معلوم ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، عالم الغیب ہے، وہ پہلے سے جانتا ہے ہماری تخلیق سے پہلے کہ یہ بندہ کرے گا کر، یہ چمک دمک جو ہے اس کو اس طرف کھینچے گی۔ اب یہ کلام ہماری مدد کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکید فرمائی ہے، لہٰذا اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اِنَّا بِلَا شَکَّ دار الآخرت، آخرت کا گھر، لا
ضرور ہیا وہی الحیوان حقیقی زندگی ہے. کتنا تاکیدی کلام ہے. صرف سادہ جملہ آخرت کی زندگی حقیقی گھر ہے. سمپل اسٹیٹمنٹ. بے شک دنیا آخرت کا گھر ضرور وہی زندگی ہے. بے شک ضرور اور وہی. یہ تین تاکیدی کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو پختگی عطا فرمائی اور اس طرح سے اس نو پر کلام فرمایا ان الدار الاخرۃ ہی الحیوان لو کانوا یعلمون. اگر یہ جانتے، اگر جان لیں، کیونکہ علم ایک ایسی شے ہے جو حقیقتوں کو واضح اور آشکار کر دیتا ہے. جب علم حاصل ہو جاتا ہے تو آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور خالق کی معرفت کیا ہے، اس کے اوصاف و کمالات کیا ہیں، اور بندے کو کس طرف جانا چاہیے، مخلوق کی طرف یا خالق کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. تو علم وہ واحد شے ہے کہ جو انسان کے لیے انکشاف کر دیتا ہے، پردوں کو کھول دیتا ہے، اور اس کے بعد انسان کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے ایک مسافر ہوتا ہے. اب مسافر کس طرح رہتا ہے؟ آپ اسٹیشن پر جاتے ہیں تو پنکھے بھی خراب ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کا تو ماحول ہی عجیب و غریب ہے، سوئچز بھی ٹوٹے ہوئے ہوں گے، بینچ بھی بیٹھنے کی کوئی ٹھیک ہوگی کوئی ٹوٹی ہوئی ہوگی. کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اتنا کمرہ خراب ہو رہا ہے یا رکھ والے کو بلا کے رکھ کرا دیں اسٹیشن پر؟ نہیں. آپ اگر کوئی کہے گا تو آپ کہیں گے تمہارا دماغ خراب ہے، اس کے پیچھے میں اپنا سرمایہ لگاؤں، مجھے کتنی دیر یہاں ٹھہرنا ہے، ابھی ٹرین آئے گی میں چلا جاؤں. وہاں کے واش روم، وہاں کی ہر چیز، آپ کو کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، لیکن آپ تھوڑی دیر روکنے والے ہوتے ہیں، لہٰذا اس کے بنانے سنوارنے کی طرف آپ کی کوئی توجہ نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کلام مبارک میں کیسی حکمت پوشیدہ ہے کہ ایسے رہو کہ جیسے مسافر دنیا میں رہتے، یا ایسے رہو جیسے تم راستے سے گزرتے ہو. جب راستے سے گزرتے ہو تو کوئی منظر کتنی دیر آپ کے سامنے ٹھہرتا ہے. آپ بائک سے جا رہے ہیں، ایک عمارت آئی فوراً گزر جائے گی، نہیں آ جائے گی، دکان آ جائے گی، کوئی اور راستہ آ جائے گا، بس جا رہی ہیں چیزیں. تو اسی طرح سے دنیا میں اس طریقے سے بتائیے یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے اگر اللہ اپنے حبیب کو ہمارے درمیان نہ بھیجتا. پتہ چلی تو کوئی اسلام کا پہلو پیدا ہوا، کچھ علم حاصل ہوا، ہمارے لیے کچھ راستے معین ہو گئے کہ یہ غلط راستے پر جانا ہے یا صحیح راستے پر جانا ہے، تباہی کے راستے پر جانا ہے یا فلاح اور کامیابی کے راستے پر جانا ہے. تو جو یہ ہادی برحق تشریف لائے ہیں، یہ صادق اور امین جنہوں نے آ کر یہ راستہ بتا دیا کہ میں گھنٹوں سے ایک ایڈریس تلاش کر رہا تھا یار، میں تو اور رولتا رہتا، ایک بندہ خدا آ گیا اس نے مجھے جگہ بتا دی، ورنہ تو میں اور بھی رولتا رہتا، ٹائم بھی ضائع ہوتا اور منزل نہ ملتی. اللہ نے وہ ہادی برحق بھیج دیا جس نے ہمیں سچا راستہ دیا. تو اس نبی کی قدر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اس ہدایت کی قدر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار ایک مقام سے آپ گزرے اور آپ نے بکری کا مرا ہوا بچہ جس کا کان بھی کٹا ہوا تھا وہ مرا ہوا پڑا دیکھا. اس میں ظاہر سی بات ہے جب مر جاتا ہے اسمیل وغیرہ بھی ہوتی ہے، سڑ جاتا ہے وجہ سے. تو حضور نے صحابہ کو متوجہ کیا اور فرمایا کہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اس کو 1 دینار کے بدلے میں خرید لے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو اسے کسی قیمت پر لینے کے لیے تیار ہیں، یعنی قیمت نہ ہو تب بھی ہم اس کو کیوں لیں؟ اس سے اتنا تعفن کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان، بیماریوں کا گھر، ہم کیوں لیں ایسے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی نعمتوں کی آخرت کے نعمتوں کے مقابلے میں یہی قدر منزل ہے. یعنی جو آخرت ہے یہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، دنیا کو خود فرما رہا ہے لہو و لعب، اور آخرت کو فرما رہا ہے لہی الحیوان، یہی حقیقی زندگی ہے. کیوں؟ اگر تقابلی جائزہ لو تو یہ عارضی ہے، لمیٹڈ ہے، اس میں آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، کبھی کچھ لگا ہوا ہے. اور وہ آخرت کا گھر سکون کا گھر ہے، اللہ کے انعام کا گھر ہے، اللہ کی رضا کا گھر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایسی نعمتیں رکھی ہیں مومنین کے لیے کہ کسی کے دل پر اس کا خطرہ اور گمان تک نہیں گزرا. وہ عارضی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے.
اور وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا تصور جیسا کہ میں نے عرض کیا نہیں کیا جا سکتا، تو کوئی تقابل نہیں، کوئی کمپیریزن نہیں ہے کہ دنیا کی نعمت سے آخرت کی نعمت کا تقابل کی ہے۔ بس ہمارے لیے جو بیان کیا گیا کہ ایسی نہریں ہوں گی، ایسے محلات ہوں گے، ایسے پھل ہوں گے، تو یہ دنیا کی نعمت سے ہی تو تقابل کیا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ دنیا سے تو تقابل اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ اس لیے کیا ہے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ ہم یہاں کے پھلوں کو جانتے ہیں نا، تو پھل کا نام لے کے ہمیں سمجھا دیا، لیکن وہاں کے ایک ایک لقمے میں 100 یا 70 ذائقے ہیں۔ ایک لقمے میں 70 ذائقے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی ہو سکتا ہے اگر آپ چند ڈشیں ملا کر بھی کھا دیں تو چونچوں کا مربع کر جائے گا، پتہ نہیں اچھا بھی لگے یا برا لگے۔ کوئی کہے کہ بھی اندر جا کے تو مکس ہو ہی جانا ہے، یہیں کر لو، نہیں اچھا لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ ہر لقمے میں 100 یا 70 ذائقے پیدا فرما دے گا، تو یہ اس کی عظمت ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی ہی قدر و منزلت ہے، بلکہ اس سے کم ہے جیسے تمہارے نزدیک اس مری ہوئی بکری کی قدر و قیمت، کہ تم اسے مفت بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو آخرت جب سامنے ہوگی اور دنیا سامنے ہوگی، دونوں چیزیں جب سامنے رکھے گا تو فیصلہ آسان ہو جائے گا۔ ہم آخرت سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے، ہم دیکھتے ہیں ٹینجبل کو، یہ چیز میں محسوس کر سکتا ہوں، اس کو تو مانوں گا، یہاں کا گھر مجھے راحت پہنچاتا ہے، اس کو تو مانوں گا۔ لیکن جنت یہی تو ایمان ہے کہ بن دیکھے ماننا، تبھی تو بندہ مومن ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو اتنی چیزیں یہاں پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ ایسا گھر پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا وہ نعمتوں کی جگہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اور آخرت کا اعتقاد انسان میں کیوں پختہ نہ ہو کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر جب آپ کوئی فزیکل لاز یہاں پر پورے ہوتے ہیں، آپ ایک گلاس کانچ کا ہاتھ سے چھوڑیں، زمین سے ٹکرائے گا ٹوٹ جائے گا، تو فزیکل لا پورا اترتا ہے، جسمانی نتائج یہاں پر فوراً نکلتے ہیں۔ لیکن کوئی اگر حرام کھا رہا ہو تو اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، جھوٹ بولے تو زبان میں پھوڑا نکل آئے۔ تو یہ مورل لاز جو ہیں، اخلاقی اقدار کا جو انسان جنازہ نکالتا ہے، اس کا نتیجہ کہاں ظاہر ہوگا؟ فزیکل چیز کا یہاں پر بھی کہ گاڑی دیوار میں مارو گے ضرور ٹوٹے گی، ضرور ڈیمیج ہوگی، دیوار کو بھی نقصان پہنچے گا، آپ کو بھی پہنچے گا، آپ کی گاڑی کو بھی پہنچے گا۔ تو فزکس کے اعتبار سے بھی دنیا درجہ کمال پر ہے، لیکن اخلاقی اقدار کا نتیجہ کہاں نکلے گا؟ کسی کا زبردستی مال چھین لیا، وہ غریب ہے، نہیں آپ سے بدلہ لے سکتا، انصاف نہیں ہو رہا، وہ واپس نہیں لے سکتا، تو وہ کہاں جائے گا؟ کوئی ایسا مقام تو ہوگا کہ جہاں پر اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، جہاں ان اخلاقی اقدار کا میں جو بگاڑ پایا گیا اس کا نتیجہ ظاہر ہو۔ کسی یتیم کا مال کھا لیا، کسی بیوہ کو تکلیف پہنچائی، اس کا مال ضبط کر لیا، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں واضح طور پر بیان کر دیا ہے، تو اس کا کہیں نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ یہ تو بڑا کامیاب رہا، بہن کا حصہ بھی چھین لیا اور خوب پھل پھول کر اچھے طریقے سے اس نے زندگی گزار لی، اور جو جس بہن کا حصہ چھینا تھا وہ تکلیف میں ہی زندگی گزار کر چلی گئی۔ جو سچ بولتا رہا بظاہر اس کے لیے کچھ دنیا میں تنگی آئی، اور جو جھوٹ بولتا رہا، رشوتیں لیتا رہا، اس نے تو محل بھی بنا لیا، ڈیفینس کا گھر بھی لے لیا، پجیروں لے کر گھوم رہا، اس کا نتیجہ کہیں ظاہر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنانے والے نے اس کو بیلنس نہیں بنایا۔ نہیں، یہی چیز ہماری توجہ لے جاتی ہے کہ کوئی ایسا گھر ہے کہ جہاں پر ان چیزوں کا فیصلہ ہوگا، ان اخلاقی افراد کے بگاڑ کا نتیجہ نکلے گا، اور اسی کا نام اللہ اٹھائے گا اور ہر ایک سے سوال کرے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی طرف توجہ دلائی کہ دونوں کو سامنے رکھو گے تو فیصلہ کرنا آسان ہوگا۔ اگر آپ کے سامنے دو چیزیں رکھ دی جائے اور آپ کو کہا جائے ایک بڑا ہے ان میں سے ایک چیز اٹھا لو، تو کیا ہے وہ اصول قاعدے اور ضابطے ہوں گے جس کی بنیاد پر آپ ایک چیز اٹھاؤ گے؟ آپ دیکھو گے کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز قیمتی ہے، کیا چیز میرے لیے کتنی زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے فیصلہ کرنے کی بنیاد بنے گی یا نہیں؟ ایسی آنکھیں بند کر کے اٹھا لو۔ سونے کا ایک بسکٹ رکھ دو بڑا سا 1 کلو کا، اور دوسری طرف سوزوکی پیاز کی بھر کے رکھ دو، پک ون آف دیم،
ان دونوں میں سے ایک اٹھا لو، کیا کرو گے؟ آپ سونا کیوں اٹھا رہے ہو؟ پیاز اٹھاؤ نا، حجم کے اعتبار سے پوری سوزوکی بھری ہوئی، اور سونا تو اتنا سا دے رہا ہوں۔ کس بنیاد پر آپ فیصلہ کر رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہو قیمتی کیا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ قیمتی کیا ہے؟ بندہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں جو ہے وہ قیمتی ہے۔ ارے یہی تو آزمائش ہے کہ آج کل کے وعدے پر آج کی چیز کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیں، یہی تو ایمان کامل ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ ہو رہی ہے اور جنگ سے باہر نکل کر آپ تشریف لائے اور آپ کھجورے کا ناول فرما رہے ہیں، اور حضور تشریف فرمایا، حضور اگر میں اس جنگ میں شریک ہو کر شہید ہو جاؤں تو میرے لیے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اگر تو شہید ہو جائے تو میرے لیے جنت ہے۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے درمیان، جنت میرے اور جنت کے درمیان یہ کھجوریں آئی نہیں۔ کھجوروں کو ایک طرف ڈالا اور میدان میں ڈال دیا اور شہید ہو گئے۔ وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے کھجوریں بھی نہیں کھانے دی، تھوڑا برت لیتے، آدھا گھنٹہ انتظار کر لیتے، کھا لیتے، ذرا سستا لیتے، پھر اللہ کے رسول کے کلام پر یقین کامل، یقین واسع، جس کی بنیاد پر یہ زندگی نہیں لگتی ہے بلکہ وہ شہادت زندگی ہوتی ہے۔ برطرز اندیشہ ہے سود و ضیاء ہے زندگی، ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی۔ یہ نفع نقصان سے اوپر کی چیز ہے زندگی۔ تو زندگی کو یہی سمجھ گیا ہے اور ہے ناٹ کی جگہ، یہ مل جائے تو میں زندگی میری بہترین لائف بن گئی ہے، اور اگر چھن جائے تو صبر نہیں کر سکتا اور جو منہ میں آیا وہ بولنے لگ جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ زندگی کا مفہوم اس سے اوپر ہے، اندیشہ سود و ضیاء سے برتر ہے کبھی جان۔ ہاں اس کو بھی ہم زندگی کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے، اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی، کہ کبھی اللہ کے نام پر گردن کٹا دینا یہ زندگی۔ اور یہ صحابی نے کر کے دکھا دیا کہ اپنی اس زندگی کو چھوڑ دیا اور شہادت کو قبول کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کے کلام پر اعتماد واثق تھا، پختہ یقین تھا کہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے کلام پر پختہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کرو، بل ہم احیاء، وہ زندہ ہیں۔ انہیں کون سی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا، تمہیں اس کا شعور حاصل ہے۔ تو اس زندگی اور اس زندگی کو دیکھا اور یقین واثق تھا کہ اللہ اور اس کا رسول سچا ہے، اس دنیا بنانے والا جو کلام فرما رہا ہے وہ سچا ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بے رغبتی اختیار کرو، اس سے اتنا فائدہ اٹھاؤ جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے، باقی اس ہی سے لو لگا، وہ سچا ہے۔ اور پریکٹیکل صحابہ بھی کر کے دیکھا ہے۔ اس آیت مقدسہ سے اللہ تعالیٰ یہی پیغام دے رہا کہ اگر دنیا سے انسان بے رغبت ہو اور اس کا دل اللہ تعالیٰ ہی کی ذات مقدس کی طرف مائل ہو تو وہ کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگا۔ اگر اس کے پاس اسباب اور وسائل اور ذرائع کی کمی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ دل پر ایسا سکینہ نازل کر دے گا، ایسا اطمینان اتار دے گا کہ وہ للچائی ہوئی نظروں سے کسی بھی چیز کو دیکھے گا ہی نہیں۔ محلات سے گزر جائے گا، اس کی طبیعت پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا، ایک جھونپڑے میں رہ رہا ہوگا، کوئی سہولت حاصل نہیں ہوگی، سرکاری نل سے پانی بھر کر لا رہا ہوگا، اور سیٹ صاحب اگر نل کھولے شاور کا تو بہترین سردی کے موسم میں گرم پانی آ رہا ہوگا۔ وہ یہ سب دیکھ کر بالکل اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ میرا تعلق اس سے اعلیٰ ترین ذات مقدس ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وہ سچا ہے کہ اگر میں اس کی تقسیم پر اس وقت راضی رہوں گا تو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں میری تائید فرمائے گا، مجھ پر کرم فرمائے گا، مجھ پر اپنا فضل فرمائے گا کہ جہاں پر کسی کے لیے کوئی مونس اور مددگار نہیں۔ اس لیے میں نے حسد کے بعد میں جو آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ بہترین طریقہ حسد سے بچنے کا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہیں۔ اور تقسیم پر راضی کب رہے گا؟ جب لڑتا کیوں ہے، حسد کیوں کرتا ہے؟ دنیا کی اہمیت اس کے نزدیک زیادہ ہے، آخرت کی اہمیت کم ہے۔ تو اسی لیے میں نے اس آیت مقدسہ کو مختصر کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، وہ ہمارا سچا رب کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل کود۔ ایک طرف یہ بات آ گئی دنیا کے بارے میں، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی زندگی ہے،
ترجمے کا خاص زور دے رہا ہوں تاکہ تاکیدیں آپ کو پتہ چل جائے۔ بے شک آخرت کا گھر ضرور یہی زندگی ہے۔ تین تاکیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بات کو واضح کر دیا اور حقیقت کو آشکار کر کے رکھ دیا۔ اور اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیں تو پھر انشاءاللہ یہ چیزیں ساری آسان ہیں ہمارے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہیں۔ جب اللہ کی تقسیم پر بندہ راضی رہے گا تو وہ اس طرح کی چیزوں میں، گناہوں میں ملوث نہیں ہوگا، بلکہ اس کی توجہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رہے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں نے عرض کیا کہ حضور نے جو فرمایا ہے کہ مال، تمہارا مال وہ ہے کہ جو تم نے کھا کر فنا کر دیا، پہن کر پرانا کر دیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے آخرت کے لیے بھیج دیا، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ وارثوں کا مال ہے۔ حضور نے اس بیان فرمانے سے پہلے ایک سوال فرمایا صحابہ سے کہ بتاؤ تم اپنے مال سے زیادہ محبت کرتے ہو یا وارثوں کے مال سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ صحابہ نے کیا عرض کیا، حضور اپنے ہی مال سے بندہ محبت کرتا ہے، وارثوں کے مال سے نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا مال کون سا ہے یہ معلوم ہے؟ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں، عقل کی روشنی میں تو تم جو کچھ کماتے ہو کہتے ہو میرا مال میرا مال میرا مال، لیکن اس میں سے تمہارا کتنا ہے یہ میں تمہیں معرفت عطا کرتا ہوں۔ جو کھا کر فنا کر دیا، جو پہن کر پرانا کر دیا، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا، یہ تمہارا مال ہے، اور اس کے علاوہ وارثوں کا مال ہے۔ تو آپ دیکھ لو کہ اپنے لیے کتنی کوشش کر رہے ہو اور وارثوں کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہو۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وارثوں کے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، حلال چھوڑ کر جانا چاہیے۔ بچوں کے لیے کما رہا ہوں، اب رشوتیں بھی لے رہا ہے، سود بھی لے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو بچوں کے لیے کر کے جا رہا ہوں تو اپنی آمدن خراب کر رہا ہے۔ لیکن کیا بچوں کے لیے جمع کر کے جانا نہیں چاہیے؟ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، صدیق اکبر بھی ساتھ رضی اللہ عنہ، وہ بے ہوشی کی حالت میں تھے، حضور نے پانی چھڑکا، ہوش آیا تو انہوں نے کہا حضور میرے پاس مال ہے اور میری تو ایک ہی بیٹی ہے، اولاد نہیں ہے، تو میں سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ حضور آدھا خیرات کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ حضور 1/3 ایک تہائی پوری جائیداد کے 3 ٹکڑے کروں اور ایک دے دوں 75,000 ہے مثال کے طور پر، تو 3 ٹکڑے 25,000 اور 25,000 دے دوں، 1/3 دے دوں؟ حضور نے فرمایا ہاں ایک تہائی ٹھیک ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ تمہاری اولاد کو مالداری کی حالت میں چھوڑ جانا یہ بہتر ہے اس سے کہ تم اپنی اولاد کو مفلسی کی حالت میں چھوڑ کر جاؤ اور تمہارے جانے کے بعد میں لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے تھے، ہاتھ پھیلاتے تھے۔ تو کتنا بیلنس پیغام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے فیوچر پلاننگ کرو، لیکن جو کچھ جمع کر کے جا رہے ہو وہ اس میں اللہ کے حقوق کی رعایت کی ہے یا نہیں کی؟ اگر نہیں کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا کہ میدان معاشر میں ایک شخص کو کھڑا کیا جائے گا حضور فرماتے کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ اے بندے میں نے تجھے زندگی دی، صحت و عافیت دی، تجھے کثیر مال دیا، تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے خوب جمع کیا اور بڑھاتا چلا گیا اور پھر اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کر آ گیا۔ اب تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تو سارا کچھ یہاں لے آؤں گا۔ اس کا مطلب یہ کہ جمع کرنا بڑا نہیں تھا، وہ جو حقوق مال میں تھے جو ادا کرنے تھے وہ ادا نہیں کیے اور رخصت ہو گیا، تو مجھے واپس بھیج میں سارا کا سارا خیرات کر کے یہاں حاضر کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ اب تیرے لیے ایک ہی موقع تھا اور اسے اس کے مال سمیت جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو اس چیز کا تصور ہمارے ذہن میں بالکل واضح ہونا چاہیے کہ جہاں مذمت بیان کی وہاں بیلنس بھی کیا ہے، اور صحیح تصورات جب ہمارے ذہن میں قائم ہو جائیں گے تو ہر کسی کا شک و شبہ ہمارے ذہن سے نکل جائے گا۔ تو جب اللہ کی تقسیم پر اس بنیاد پر بندہ راضی رہتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے، وہ مطمئن بھی ہوتا ہے کہ موت کے وقت اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی افسوس نہیں ہوتا کہ فلاں چیز کرنی چاہیے تھی وہ رہ گئی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو چاہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانا، 5 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، صحت بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت جانو، اور فکر معاش میں مبتلا ہونے سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو۔ اسی طرح 2 اور چیزوں کا ذکر فرمایا حضور علیہ السلام نے۔ تو یہ کیا ذکر فرمایا جا رہا ہے
کہ ان اوقات میں اصل کی طرف توجہ کرو، یعنی آخرت کی طرف توجہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اصولوں پر اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔